بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، آج کا ہمارا موضوع ایک مسئلہ کی وضاحت کرنا ہے کہ کیا وہ کسی بزرگ کے نام کے ساتھ یا کسی شخص کے نام کے ساتھ معنوی لحاظ سے لفظ سید جو ہے وہ بول سکتے ہیں، یا اسی طرح کسی بزرگ کے نام کے ساتھ معنوی لحاظ سے لفظ سید لکھ سکتے ہیں یا نہیں۔ ناظرین کرام، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لفظ سید جو ہے اس کا معنی کیا ہے، اور اہل لغت جو ہیں وہ سید کا معنی کیا کرتے ہیں، اور پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ قرآن مجید برہان رشید کے اندر یہ لفظ سید استعمال ہوا ہے یا نہیں، اور اسی طرح کیا لفظ سید حدیث کے اندر بھی موجود ہے یا نہیں، اور پھر ہم فقہا کے اقوال کی روشنی میں یہ واضح کریں گے کہ لفظ سید جو ہے وہ کسی بزرگ یا کسی بندے کے نام کے ساتھ بولنا جو ہے وہ جائز ہے یا نہیں۔ سب سے پہلے یہ روایت یہ سید کے معنی کے اعتبار سے علامہ ابن منظور افریقی جو ہیں وہ لسان العرب میں جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 422 پر نقل کرتے ہیں: السید الرب المالک الفاضل الکریم الحلیم، یعنی وہ لفظ سید کے معنی لکھتے ہوئے فرماتے ہیں کہ لفظ سید کا ایک معنی ہے پالنے والا، مالک، صاحب شرف، اور اسی طرح صاحب فضیلت۔ یہ لفظ سید کے جو معنی ہیں وہ اہل لغت کے ہاں بولے جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک دوسری روایت وہ سید مرتضیٰ حسین نے اپنی کتاب میں ذکر کی ہے تاج العروس کے اندر۔ آپ فرماتے ہیں: السید الذی فاق غیرہ بالعقل والفعل والمال، وہ کہتے ہیں کہ سید وہ شخص ہے جو دوسروں پر عقل و مال کے حساب سے اور تکلیف دور کرنے اور فائدہ پہنچانے کے لحاظ سے فائق ہو، اور اسی طرح علم کے اعتبار سے بھی بعض صورتوں میں اس کو سید کہا جاتا ہے۔ انہوں نے ایک پورا جو سید کی پوری تفصیل بیان کی ہے معنی کے لحاظ سے، یعنی خلاصتاً یہ سید جو ہے وہ کہتے ہیں کہ دوسروں کو حقوق دینے والا ہو، اپنی ذات سے وہ مدد کرنے والا ہو۔ اسی طرح سیادت کا معنی انہوں نے بزرگی بھی کیا ہے، اور جس پر غصہ غالب نہ ہو، عبادت گزار ہو، پرہیزگار ہو، اسی طرح برداشت کرنے والا ہو، تو اس کو یعنی سید کے لفظ کے ساتھ تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح ناظرین کرام، قرآن کریم برہان رشید کے اندر یہ لفظ سید جو ہے رب ذوالجلال نے قرآن کریم میں شرافت و سیادت دینی کے لیے لفظ سید کا استعمال فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 39 کے اندر: ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمات من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین، یعنی اے زکریا بے شک اللہ آپ کو یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کلمات اللہ کی تصدیق کرنے والے ہوں گے، اور آگے وسیدا وحصورا کہ سردار اور عورتوں سے بچنے والے ہوں گے، یعنی یہاں پر لفظ سید جو ہے اس کا معنی سردار کیا گیا ہے۔ اور اسی طرح دنیاوی سیادت کے لیے بھی قرآن کریم برہان رشید کے اندر یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے سورہ احزاب کے اندر: وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ، تو یہاں دیکھیے سادتنا، اور وہ کہیں گے اے ہمارے رب ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کی اطاعت کی۔ تو اس جگہ پر یہ دنیاوی سیادت کے لیے لفظ سید کا جو استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح احادیث کے اندر کیا لفظ سید استعمال ہوا ہے یا نہیں، تو حضور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی اپنی سیادت و شرف دینی کے لیے خود اپنے لیے بھی لفظ سید استعمال فرمایا ہے، اور بالخصوص حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے لیے بھی لفظ سید استعمال ہوا ہے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں، یہ حدیث پاک سنن ترمذی کے اندر موجود ہے، حدیث نمبر 3615 ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: انا سید ولد آدم یوم القیامہ ولا فخر، کہ سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ میں قیامت کے دن تمام اولاد آدم کا سردار ہوں گا، اور میں اس پر فخر نہیں کرتا۔
اور اسی طرح یہ ایک لمبی حدیث ہے، یعنی یہاں پر سرکار نے خود اپنے لیے لفظ سید کا استعمال فرمایا ہے۔ اسی طرح دوسری روایت وہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، صحیح مسلم شریف کے اندر 2278 نمبر یہ روایت ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور نے ارشاد فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامہ وَأَوَّلُ مَن يَنشَقُّ عَنْهُ الْقَبْرِ، کہ سرکار فرماتے ہیں کہ میں قیامت کے دن اولاد آدم کا سردار ہوں گا اور سب سے پہلے میں قبر سے اٹھوں گا۔ یعنی اس حدیث میں بھی سرکار نے اپنے لیے دینی سیادت کو استعمال فرماتے ہوئے لفظ سید کا استعمال کیا ہے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث پاک سنن ابو داؤد شریف کے اندر موجود ہے، 4290 نمبر، حضرت ابو اسحاق بیان فرماتے ہیں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے حسن کی طرف دیکھتے ہوئے فرمایا کہ وَنَظَرَ إِلَىٰ ابْنِهِ الْحَسَنِ فَقَالَ إِنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ كَمَا سَمَّاهُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ میرا بیٹا سردار ہے جیسا کہ نبی پاک علیہ السلام نے اس کا نام رکھا۔ یعنی یہاں پر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لفظ سید سے جو ہے وہ تعبیر فرمایا ہے۔ اسی طرح اس معنی میں یعنی دینی سیادت کے لیے حضور سید عالم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی منافق کو وہ سید نہیں کہنا چاہیے، یعنی کسی منافق کو دینی شرف کے اعتبار سے سید کہہ کر پکارنا یہ حدیث کی روشنی میں ناجائز ہے۔ یہ حدیث پاک سنن ابو داؤد شریف کے اندر موجود ہے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں لا تقولوا للمنافق سید فإنه إن يك سیدا لقد اسخلتم ربكم عز وجل، یعنی سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی منافق شخص کو سید نہ کہو، اور اگر کسی شخص نے اسے سردار بنایا تو اس نے رب کو ناراض کیا، فقد اسخطتم ربکم عز وجل، یعنی اس نے رب ذوالجلال کو ناراض کیا۔ تو لہٰذا کسی منافق شخص کو دینی اعتبار سے وہ سید ہرگز کہنا وہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت موجود ہے حضور سید عالم علیہ السلام کی، جب عمر مبارک 6 برس تھی، آپ کے چچا ابو طالب آپ کو ملک شام لے کر گئے، تو وہاں پر ایک عیسائی راہب نے حضور علیہ السلام کو جب دیکھا تو آپ کا دست مبارک پکڑ کر وہ کہنے لگا ھذا سید العالمین ھذا رسول رب العالمین یبعثہ اللہ رحمۃ للعالمین، یعنی اس میں بھی یہ واضح الفاظ موجود ہیں کہ ھذا سید العالمین، کہ یہ دو عالم کے سردار ہیں۔ یعنی حضور سید عالم علیہ السلام کو اس وقت اس راہب نے بھی لفظ سید سے کہہ کر پکارا تھا۔ یعنی یہاں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ لفظ سید جو ہے اس کا معنی سردار ہے، اور اسی طرح بزرگی والا، شرف و نسب والا، یہ سارے معنی کے اندر لفظ سید استعمال ہوتا ہے۔ قرآن میں بھی آیا ہے اور احادیث کے اندر بھی اس کا تذکرہ جو ہے وہ کیا گیا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں کسی بزرگ کو یا کسی ہستی کو جو غیر آل رسول ہے، یعنی وہ سید نہیں ہے، غیر آل رسول ہے، تو کیا اس شخص کو وہ سید کہہ کر پکار سکتے ہیں یا نہیں؟ تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہمارے اس خطے میں یعنی پاک و ہند کے اندر یہ عرف رائج ہے کہ آل رسول یعنی آل علی و فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما کو ہی سید کہا جاتا ہے۔ تو ہمارے عرف میں انہیں یعنی سادات کہتے ہیں، اور عرف جو ہے وہ شرعاً معتبر ہوتا ہے، یعنی عرف بھی ایک طرح کی ایک دلیل ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اس لیے کسی بزرگ کو جو غیر آل رسول ہو اس کو اس معنی میں سید جو ہے وہ نہیں کہنا چاہیے، اس لیے کہ جب اس کو آپ سید کہیں گے تو ہمارے خطے میں چونکہ آل علی و فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو ہی سید کہا جاتا ہے، تو جب آپ اس کے لیے لفظ سید استعمال کریں گے تو یہ فوراً ذہن اس کی طرف جائے گا کہ شاید یہ بھی آل رسول ہے، شاید یہ بھی آل علی و فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے تعلق رکھتا ہے۔ تو لہٰذا ہمارے خطے کے اندر کسی غیر آل رسول کو، کسی بزرگ ہستی کو وہ سید کہنا یہ ہرگز جائز نہیں ہوگا۔ لیکن یہاں پر ایک بات یہ ذہن میں رکھیں کہ حضور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک یہ صحیح بخاری شریف کے اندر موجود ہے،
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انصار کے سردار حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ ارشاد فرمایا تھا، قوموا لسیدکم، تم اپنے سید یعنی سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ تو اس وقت سرکار نے ان کا تعلق اگرچہ وہ اس سادات قبیلے کے ساتھ نہیں تھا، لیکن سرکار نے پھر بھی ان کے لیے یہ سید کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ تو اس کو ذکر کر کے محدثین اور مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ جس طرح دنیاوی مرتبہ اور مال و دولت کے سبب کسی کو سردار کہا جاتا ہے، اسی طرح علم اور تقوی، روحانی، ایمانی اور اخروی سرداری پر بھی یہ چیز جو ہے وہ دلالت کرتی ہے سرداری پر۔ البتہ کوئی شخص اپنی ذات کی طرف نسبت کرتے ہوئے کسی بزرگ کو یہ کہہ سکتا ہے کہ سیدی، یعنی وہ میرے سردار ہیں، یعنی اس میں یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ سید ہیں، اس میں صرف یہ واضح ہوگا کہ وہ میرے سردار ہیں، یعنی وہ میرے بزرگ ہیں، میرے بڑے ہیں۔ تو اس طرح بندہ کہہ سکتا ہے، جیسے مثال کے طور پر لوگ کہتے ہیں سیدی اعلیٰ حضرت۔ تو کسی بھی بڑی ہستی کے نام کے ساتھ اگر آپ ویسے ہی سیدی لکھتے ہیں کہ یعنی وہ میرے سردار ہیں، میرے بزرگ ہیں، میرے لیے قابل احترام ہیں، تو یہ اس کو پھر یہ نہیں سمجھا جائے گا کہ یہ بھی شاید آل رسول علیہ السلام ہیں۔ لہٰذا خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ غیر آل رسول کو ہمارے پاک و ہند کے اندر وہ سید ہرگز نہیں کہنا جائز ہے، اس لیے کہ دلائل کی روشنی میں یہ بات بالکل واضح ہے کہ عرف جو ہے یہ بھی ایک دلیل ہوتا ہے۔ تو ہمارے عرف میں آل رسول اور سید اور سادات کا جو لفظ ہے وہ آل علی و فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے لیے چونکہ استعمال کیا جاتا ہے، تو لہٰذا ہمارا کسی بزرگ کو، کسی بڑے کو سید کہنا یہ ہرگز جائز نہیں ہوگا۔ دعا ہے کہ رب ذوالجلال عمل کی توفیق عطا فرمائے۔